زاویہ گامدی کی اگلی نشست کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی نشست میں قرآن کے اندر جو داخلی تضادات ہیں، یہ قرآن میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، اس میں قرآن میں وہ واقعات بالاجمال ذکر ہوئے ہیں یا کہ اس کی تفصیل بیان کی ہے، اور اگر اس کی تفصیل بیان کی ہے تو وہ کس صورت میں بیان کی ہے، وہ ہم جاوید صاحب سے جان رہے تھے۔ اس سلسلے میں میرا ایک سوال ہے، جاوید صاحب، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو بچھڑا بنایا، اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئی سامری جادوگر تھا جس نے یہ انہیں بنا کے دیا، لیکن اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ یہ جو یا ہے یہ یا نسبتی ہے اور یہ کسی قبیلے یا کسی قوم کی طرف ہے۔ مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں اسے قوم کی طرف نسبت دی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ کیونکہ اس میں اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کے بہت بعد میں آئی، جبکہ اس کا بالکل ان کے ساتھ وہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن تھوڑا سا جو بات ہم کر رہے تھے اس کا ربط پیدا کر لیں۔ یعنی مسئلہ یہ زیر بحث آ گیا کہ قرآن مجید اپنے کانٹینٹ یا اپنے مشمولات کے لحاظ سے اور اپنے اسالیب کے لحاظ سے، یعنی جو فارم اس نے اختیار کیا ہے، اپنے اندر کوئی تضادات، کوئی تناقضات نہیں رکھتا۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں جو بڑی بنیادی چیز ہونی چاہیے تھی، اور وہ عام طور پر جو لوگ اختلافات بیان کرتے ہیں وہ بھی کبھی اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، وہ یہ ہے کہ قرآن نے کچھ ایمانیات بیان کیے ہیں، کچھ عقائد کی بنیادیں بیان کی ہیں، کچھ استدلالات قائم کیے ہیں جن کو انسان لازمی طور پر سمجھتا، جانتا اور اپنی فطرت کے اندر پاتا ہے۔ ان کی بنیاد پر اس نے ایک پورے کے پورے دینی تصور کو استوار کیا ہے۔ ایک دینی تصوری کو استوار نہیں کیا بلکہ اس کو پوری تاریخ کے ساتھ مربوط کر دیا ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ نظام فکر جس میں جو لوگ تضادات تلاش کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، کیونکہ اس میں ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک بڑا محکم نظم ہے۔ اس میں بالکل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شاندار قصر بنا دیا گیا ہے جس کی ایک ایک اینٹ اپنی جگہ کھڑی ہے۔ تو پھر بالعموم اس طرح کی چیزیں زیر بحث آ جاتی ہیں کہ ایک جگہ فرشتوں کا ذکر ہے، ایک جگہ ایک فرشتے کا ذکر ہے۔ میں ان ساری چیزوں کا جواب دوں گا، ان تمام چیزوں کا جواب دوں گا، لیکن میں صرف اس طرف توجہ دلانا چاہتا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کے نظم میں، کسی چیز کے فکر میں، کسی چیز کی بنائے استدلال میں، کسی چیز کے مقدمات میں، کسی چیز کے فروع میں کسی جگہ پر کوئی خلل نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاہم چونکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو اس وجہ سے ادنیٰ سے ادنیٰ درجے میں بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی تضاد یا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے تو ہم حاضر ہیں اس کا جواب دینے کے لیے۔ سر، آپ نے فرمایا، یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا یہ تو تفسیر کے اختلافات ہو گئے۔ یعنی کوئی آدمی سامری سے کیا مراد لیتا ہے، ذوالقرنین سے کیا مراد لیتا ہے، وہ غار کہاں پایا جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں کوئی حتمی رائے دینے یہاں نہیں بیٹھے۔ میرا بھی ایک نقطہ نظر ہے، وہ میں نے اپنی تفسیر البیان میں بیان کر دیا اس معاملے میں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ ایک ذریعہ علم ہے، ایک ایسا ذریعہ علم کہ جو 3 بڑے ذرائع کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، جس کے بعد جیسے ہی وہ اپنی یہ حیثیت ثابت کر دے گا تو اپنی ذات میں دلیل بن جائے گا۔ اتنے بڑے نتیجے تک ایک بار ہم اگر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد اگر تفسیر کو زیر بحث لانا ہے تو یہ تو پھر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس میں کتنے باعث پیدا کیے جا سکتے ہیں اور ان پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ سر، الفاظ میں یا کنٹینٹ میں اختلاف کی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ واقعات جب بیان ہوتے ہیں تو مدعا کا نام کیا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ پہ ایک جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں ایک قصہ بیان کر رہا ہوں، میں فلاں کی خبر بیان کر رہا ہوں، فلاں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ یہ خبریں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لوگوں کے سامنے تلاوت کریں۔ مقصود یہ ہے کہ یہ اگر میں ایکوریٹلی بیان کر رہا ہوں خدا کی طرف تو اس کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی ایک نظم، ایک محکم نظم قائم کی، وہ محکم نظم بھی یا جو نتیجہ ہے وہ بھی درست ہوگا۔ لیکن جب اسی میں کبھی خلل آ جائے گا تو خلل یہ واقع ہو رہا ہے کہ بائبل بھی خدا کی کتاب ہے، انجیل بھی خدا کی کتاب ہے، اس میں قصہ یوسف بڑا خاصا ڈفرینٹلی بیان ہے، قرآن میں ذرا ڈفرینٹلی بیان ہے، اور قرآن اس کو احسن القصص بھی کہتا ہے۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مدعا کا نام قصہ بیان کرنا بھی تو ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ پہلے آخری بات پر کچھ عرض کر دوں۔ دیکھیے، جو میں نے بات کہی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید جس وقت کسی مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی بات بیان کرتا ہے
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس مقصد کے لحاظ سے یہاں اجمال کا تقاضا تھا یا تفصیل کا تقاضا تھا. یہ بات اس پر کی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ مدعا کو سامنے رکھیے اور جو بات بیان کی جا رہی ہے, قصہ بیان کی جا رہا ہے, اس کے تضادات پر نگاہ نہ ڈالیے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جس چیز کو بظاہر لوگ تضاد خیال کر لیتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مقام پر ایک چیز کو بالاجمال بیان کرتے ہوئے ایک جملے میں ختم کر دیا جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی نا کہ میرے پاس ایک وفد آتا ہے, میں اس کی تفصیل سنانا چاہتا ہوں کسی موقع پر, تو میں یہ کہوں گا اتنے لوگ آئے, دیکھیے انہوں نے اس طرح سے کا لباس پہنا ہوا تھا, ایسی ان کی ٹوپیاں تھیں, باہر آ کے انہوں نے گھنٹی بجائی, میں نے دروازہ کھولا, تفصیل در تفصیل چلا جاؤں گا. میں کسی موقع پر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بات کیا کی. تو اب میرے لیے اس میں تینوں اسالیب بالکل درست ہیں. یعنی میں یہ کہوں کہ وفد کے لوگ آئے تھے, تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, فلاں علاقے کے لوگ تھے, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی. اب میں نے اس بات کی نسبت ان سب لوگوں کی طرف کر دی ہے. اچھا فرض کر لیجئے کہ ان میں سے متکلم ایک ہی تھا, یعنی وہ سارے اس کے ساتھ آئے تھے لیکن بات ایک شخص نے کی. کسی دوسرے موقع پر میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا وفد آیا تھا, ان میں سے فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ بات کی, اور کبھی یہ ساری تفصیل حذف کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی فلاں صاحب تھے, انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی. تو اصل میں میرا مدعا کیا ہے, وہ بات بیان کرنا, نہ کہ اس وفد کا آنا. تو اس وجہ سے میں کبھی اجمال سے کام لوں گا, کبھی تفصیل سے کام لوں گا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تضاد اس کو کہتے ہیں کہ قرآن بیان کرے اس بات کو ایک مقام کے اوپر کہ آسمان ایک ہے, اور دوسری جگہ بیان کرے کہ ساتھ ہے. یہ تضاد ہوا کرتا ہے. اسالیب بیان کا تنوع, ان کی ندرت, یہی تو کلام کا حسن ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ورنہ تو ہر جگہ پر آپ ایک ہی طرح کی تفصیل پڑھتے چلے جاتے. یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ نے جو فرمائی. اسی کا دوسرا ایک پہلو اس سے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ تاریخ دیکھ لیجئے, وہ محکم نظام کے اوپر تضاد کی مثال. اب قدر کلامی ہو رہی ہے, غالباً آپ نے ایک بائبل سے متعلق سوال کیا تھا, ابھی آپ اجازت دیں گے میں اس پر گفتگو کر دوں. دیکھیے اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ قرآن اور بائبل میں کیا فرق ہے یا بائبل کی آسمانی حیثیت کیا ہے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں پیش کیا, خود ان کے ہاں کیا تضادات واقع ہو گئے. یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ میرے اور بائبل کے بیانات میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لوجدوا فی اختلافاً کثیرا, یعنی اس کلام کے اندر, اس کے فکر میں, اس کے اسالیب میں وہ چیز ہونی چاہیے جو انسان کے ہاں پیدا ہو جائے. لیکن قرآن یہ تو کہتا ہے نفی صحف ابراہیم و موسیٰ, وہ ایک بحث الگ ہے. یعنی ہمارے اس موضوع سے الگ بحث ہے کہ بائبل کیا ہے, وہ پھر اس پر گفتگو کرنی چاہیے. یعنی آپ جب قرآن مجید کی اس حیثیت کو متعین کر لیں گے تو پھر آپ جس وادی میں بھی جانا چاہیں گے وہ جائیں گے, اس لیے کہ شعراء کو جانا ہی ہوتا ہے, فی کل وادٍ یہیمون. لیکن فی الحال ہمیں ارتکاز توجہ کرنی چاہیے. یعنی پہلے ہم نے اس پر توجہ کی کہ اب مصدر کے اندر کوئی ارتقا ہے, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خود کانٹینٹ میں اور اس کو پیش کرنے کے اسالیب میں اس نوعیت کا کوئی تضاد, تناقض تو نہیں واقع ہو گیا. نہیں, وہ واقع دیکھیں, وہ تو قرآن خود قبول کر رہا ہے نا کہ میں جو آیات ہیں ان کے مقابل بہتر آیات لا کے انہیں بدلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, آیات لا کے بہتر لا کے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں. یعنی قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے, اگر آپ کا اشارہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف ہے, ما ننسخ من آیا, تو اس میں یہ زیر بحث ہے کہ چونکہ مخاطبین یہود ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کلام رہا ہے, اس میں یہ حکم دیا گیا تھا, یہ ہدایت کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز کو تبدیل کرتا ہوں تو اس لیے تبدیل کرتا ہوں کہ اب یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک بہتر چیز تمہیں دی جائے. یعنی بہتر چیز کس پہلو سے؟ اس پہلو سے کہ اس وقت کے حالات میں تمہارے لیے یہ قانون, یہ ضابطہ, یہ بہتر تھا. آج کے بدلے ہوئے حالات میں یہ ضابطہ بہتر ہے. تو شریعت میں تنوع کی وجہ یہی ہے. یعنی اس میں چونکہ تمدنی حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے, آپ جو قوانین ضابطے بنائیں گے خانہ بدوشی کی زندگی کے لیے وہ مختلف ہوں گے, جو زرعی تمدن کے لیے بنائیں گے اس سے مختلف ہوں گے, جو آپ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ بنانے پر مجبور ہوں گے وہ اس سے مختلف ہو گئے. فرض کر لیجئے کہ کسی قدیم زمانے میں ہم نے رستہ چلنے کے طریقے لوگوں کو بتانے ہوں تو وہ اور طرح سے بتائیں گے, اور اگر فرض کر لیجئے کہ آج کے زمانے میں ٹریفک کے قوانین بتانے ہوں تو یہی کہا جائے نا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ پرانا ضابطہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے تو ایک بہتر صورتحال ہے آج کے حالات کے لحاظ سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو یہ تو اصل میں قرآن نے اپنے بارے میں نہیں کہا,
یہ قرآن مجید نے یہود کے ہاں جو شرعی احکام یا فقہی چیزیں یا تورات میں جو بعض شریعت کی چیزیں پائی جاتی تھیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ دوسری جگہ پر بھی تو اس طرح کا الفاظ آتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء نحوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ تو وہاں پر تو قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے حالات کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یعنی آپ ایک دعوت لے کر اٹھے ہیں، آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے، اس میں مختلف مراحل پیش آ گئے ہیں، اب قرآن مجید کو مرتب کرنا ہے بطور ایک کتاب کے، تو نہ تو اس میں وہ ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے جو نزول کی تھی، کیونکہ وہ ان حالات کے لحاظ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اب ابدی طور پر اس کو قیامت تک کے لیے ایک نئی ترتیب دی ہے، تو جب وہ ترتیب دی جا رہی ہے تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو بالکل ہی وقتی نوعیت کی تھی تو اس کو ختم کر دیں گے۔ یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں گے، وہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً ختم کر دیں گے یا ختم ہو گئی ہے، یہ کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا، یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم جس چیز کو باقی رکھنا چاہیں گے رکھیں گے، اگر کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے، صرف اس اصول کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں سوال ذرا سلسلہ کلام کے اندر آگے میں دوبارہ قصص یا واقعات یا تاریخ کی طرف جانا چاہوں گا۔ تاریخ کی طرف جاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خبریں میں بیان کر رہا ہوں قرآن ہی کی زبان میں، یہ خبریں مجھ تک کیسے پہنچی ہیں؟ خدا ہی کی طرف سے پہنچی ہیں اور وہی تفصیلات بتاتا ہے۔ پھر وہی تفصیلات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ والی بات کہ وہ آپ یا مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ مدعائے کلام یہ ہے، مدعائے وہ کلام وہ ہے، اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مجھے تو یا متشککین کو تو یہ تو ٹھیک ٹھاک تعبیر لگ رہی ہوتی کہ بھئی ہم چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے غلطی کوئی نہیں نکالنی ہے، نہیں نکلنے دینی، تو پھر کبھی اس کے لیے یہ والا وہ ذکر کر دیتے ہیں، کبھی وہ والا ذکر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ غلطی ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ غلطی ڈھونڈنی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ یہ میں نے تو پھر وضاحت کی اس بات کی کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے، آپ کو ایک ایک جز ایک ایک لفظ کی تنقید کرنے کا حق ہے، صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک بات کو اس طرح بیان کیا، دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا، اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مدعا کے لحاظ سے ہوتا ہے، یعنی وہ کیا سبب ہے۔ اس کی میں نے مثال دی تھی کہ میں نے جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے، سر یہ سمجھ میں آتا، سوری میں آپ کی بات کاٹ، یہ بات ٹھیک ہے، یہ اصول ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی طرف جب جاتے ہیں تو مدعا کس نے طے کرنا ہے؟ ہم باہر کھڑے ہو کر جب مدعا طے کرتے ہیں اس کی مثال ہی یہی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ تفسیر کی نوعیت دیکھتے ہوئے کچھ مفسرین نے ایک رائے قائم کر لی، کچھ نے، تو مدعا کلام تو یہ پھر بعد میں مفکرین یا مفسرین طے کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ اصل میں ایک شخص کے بارے میں کیا تھا، یعنی اس کا نام کیا ہے، کیا یہ کسی فرد کا نام ہے، یہ کسی قبیلے کی طرف نسبت ہے؟ تو میں نے یہ عرض کر لیا تھا کہ یہ تو تفسیری نوعیت کے اختلافات ہیں نا، اس میں کوئی تضاد نہیں واقع ہوتا، یعنی میں ایک چیز کو سمجھنے جا رہا ہوں۔ تاریخی تضاد تو واقع ہوتا ہے نا، یعنی تفصیل آپ جو بھی کریں گے اس سے پھر یہ متعین ہوگا کہ اصل میں یعنی مطلب قرآن مجید نے کسی مقام پر یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ اصل بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اور دوسری جگہ یہ بیان کر دیا کسی دوسری قوم کا آدمی تھا۔ قرآن کے اپنے کانٹینٹ کا، سامری قوم بہت بعد میں آتی ہے، سمیرینز جو تھے، سمیرینز تھے، یہ بہت بعد میں آتے ہیں بنی اسرائیل کی نسبت، تو اگر وہ قوم ہی بعد میں آ رہی ہے اور یہ قوم تھی۔ دیکھیے یہ آپ ایک دوسری چیز میں جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسرے مدعا میں جا رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اخت ہارون سے کیا مراد ہے، مثال کے طور پر سیدہ مریم کے والد کا کیا نام ہے، یعنی یہ وہ تاریخی معلومات ہیں جن کے بارے میں چونکہ تفسیر میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ وہ بیان کرتے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو اگر موضوع بنانا ہے تو ہم ایک نشست میں بنا لیں گے اور اس میں اپنی تحقیق بیان کر دوں گا، یہ بتا دوں گا، اب بھی آپ دیکھنا چاہیں میری تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے متکلم نے یا مصنف نے یا جس نے بھی یہ کتاب پیش کی ہے اس نے کوئی تضادات پیدا کر دی ہیں۔ یہ تو اصل میں ایک تیسری چیز ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، یعنی پہلی چیز کی کیا تھی، فقط لبثت فیکم عمرا، دوسری چیز کیا ہے، ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تیسری چیز جانتے ہیں کیا ہے، وہ پہلے سے متعلق بھی ہوگی، وہ اس دور سے متعلق بھی ہوگی، وہ قیامت تک ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی غلط بات اس کے اندر نہ ماضی سے آ سکتی ہے، نہ حال میں آ سکتی ہے، نہ مستقبل میں کبھی آئے گی۔
یہ تیسری چیز ہے. اس کو پھر ایک موضوع بنا کے آپ دیکھ، قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہ میں انسان کا کلام نہیں ہوں، بشر کا کلام نہیں ہوں، تینوں اسٹیجز بیان کر دی ہیں. یعنی پہلے میرے مصدر کو دیکھو، ایک عمر گزاری ہے تمہارے اندر، کسی جگہ بتا سکتے ہو کہ انسانی ارتقاء کے کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہے، ایک بات. دوسری یہ میرے کانٹینٹ کو دیکھو، 23 سال میں ظہور پذیر ہوا ہے، اس کے دوران میں فکر و خیال کا کوئی ادنا درجے کا تضاد بھی دیکھتے ہو، حل تری من فطور. تیسرا کیا ہے، اب آؤ اس کے کانٹینٹ میں، اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی باطل اس میں جگہ پا سکا ماضی سے، من خلفہ ہی، کیا کوئی باطل جگہ پا سکا اس کے بعد. تو یہ تینوں در حقیقت الگ الگ موضوعات ہیں. تو ہم اگر درمیان والے موضوع کو مکمل کرنے تیسرے میں چلے جائیں. جی نہیں، ابھی درمیان میں اور بھی کچھ سوالات ہیں، آپ فرمائیں. اسلوب اور مدعا کلام مکی صورتوں میں یوں محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، آہنگ ان کا یہ ہے کہ واقعتاً ایک درد دل رکھنے والا انسان یا شخصیت اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے اور ان کی خامیوں سے درگزر کرنے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دینے کی طرف لگا ہوا ہے، اور ان کے اوپر بڑا رحم ترس بھی کھا رہا ہے. لیکن وہی شخصیت جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے، ریاست آ جاتی ہے، بادشاہت یا جو بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ایک پشت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے، آہنگ چینج ہو جاتا ہے. پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی نظر آئے، پھر ڈرایا جاتا ہے. پھر ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی اس طرح کا کہ بھی غصہ بھی آ رہا ہے، پھر غصے کا اظہار بھی ہو رہا ہے. یہ تو ٹھیک ٹھاک انسانی ارتقاء کی طرح کی آہنگ ہے. اس کو کس طریقے سے؟ سورہ حاقہ، سورہ قاریہ، سورہ قمر کے بارے میں کیا تحقیق آپ کی؟ وہ مدنی دور کی ہیں یا مکی ہیں؟ ان کے اندر اتنا سخت لب و لہجہ ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہوں. آپ ذرا سورہ قمری کو پڑھیے، ایک ایک سرگزشت سنا کے. جانتے ہو نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جانتے ہو عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نہیں، یہ جو وکاس بات کریں یہ اصل میں انذار کی نوعیت کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قانون ہے، یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ یہ کر دے گا. یہ اور چیز ہے. وہ جو دوسری بات ہے جو اتمام حجت والا معاملہ ہے کہ بھائی بس مار دیے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا. پہلے دن بتایا جا رہا ہے، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں کسی رسول کو بھیج دیتا ہوں تو متنبع ہو جاؤ، اس کے بعد سزا ہونی ہے دنیا میں. اکفارکم خیر من اولئکم، یعنی اسی سورہ قمر میں کہا ہے کہ جب اس سے پہلے کے منکرین کے ساتھ میں یہ کر چکا ہوں اور اس سے پہلے کے مومنین کو میں اس طرح نجات دے چکا ہوں، تو کیا تمہارے منکرین جو ہیں یہ کہیں آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ ان کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے؟ کروں گا ان کے ساتھ بھی یہ تو پہلے دن کہا جا رہا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود و عاد بالقاریہ. آپ دیکھیں سے کیا لب و لہجہ ہے. یعنی مکی صورتوں کا لب و لہجہ تحدید کے معاملے میں مثال کہیں آگے کا ہے. مشرکین مکہ کو اگنائٹ نہیں کیا جا رہا، یعنی انہیں یہ نہیں کیا جا رہا کہ تم اگر یہ تنگ کرو گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ ایک اوورال پکچر کھینچی جا رہی ہے کہ تم سارے یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ قیامت والے دن یہ کر دے گا. یہ والے نہیں دنیا میں، یعنی یہ دیکھیے سورہ قمر میں کیا کہا جا رہا ہے. یہ نوح کو ہم نے بھیجا، اس کے بعد جب وہ ہمارا بندہ پکار اٹھا انی مغلوباً فانتصر، پروردگار مجھے تو ان لوگوں نے دبا لیا، آپ آئے ہیں مدد کے لیے. پھر ہم آ گئے، پھر ہم صالح کے پاس آ گئے، پھر ہم فلاں کے پاس آ گئے، فرعون کے پاس آ گئے. اس کے بعد کیا کفارکم خیر من اولئکم، قریش کے لوگوں کیا تمہارے منکرین آسمان سے آئے ہوئے ہیں، براہ راست کہیں سے نکلے ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے. اچھا سورہ اقرا جس کے بارے میں شہرت ہو گئی ہے کہ شاید پہلی صورتوں میں سے بالکل ابتدا میں نازل ہے، سند الزبانیہ، ہم بھی اپنے سرہنگ بلائیں گے، کریں گے تمہاری پٹائی. کس جگہ ہے یہاں لب و لہجے میں یہ چیز؟ ہر جگہ نہیں، بالکل دنیا کے بارے میں. آپ دیکھیے دنیوی عذاب کی تحدید کی تمام آیات جتنی ہیں غیر معمولی، سب مکیات میں جتنی ہیں، انہی میں کہا گیا ہے کہ وہ وقتاً قریب آنے والا ہے، ہم بتائیں گے تم کو. آپ سورہ اعراف کو دیکھیے، آپ سورہ انعام کو دیکھیے. سب سے بڑھ کر جو انذار کی تفصیلی سورہ ہے وہ سورہ اعراف ہے. ایک ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جب کوئی نبی بھیجا ہے رسول بنا کر، ہم یہی کرتے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید پورے کا جو انذار کا کمال ہے وہ تو نمودار ہی مکیات میں ہوتا ہے.
مدنیات میں آ کے تو آپ دیکھیں ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، مہلت دینے کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے، اتنی مہلت دے دو، مزید مہلت دے دو، ابھی دیکھتے ہیں ان کو. اس کے بعد کہیں جا کے سورہ توبہ میں آپ کو وہ لب و لہجہ نظر آتا ہے. مدنیات میں کہاں ہے یہ چیز؟ عموماً ایک سوال اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیے مکیات میں چونکہ طاقت نہیں ہے، ایک تو یہ آہنگ والی بات تھی، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ طاقت نہیں ہے، نافذ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک ہمدرد انسان کے لب و لہجے میں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آخرت کے حوالے سے. آپ کی تحقیق ابھی جو آپ نے فرمایا اس کے بعد تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کچھ کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، سوائے اس کے کہ بھی خدا کو پہچان لو، یا سوائے اس کے کہ بھی توحید کی طرف آ جاؤ، منکرات سے بچنے. بلکہ منکرات کا کوئی اس طرح خاص تفصیل سے سوائے اصنام پرستی کے، بت پرستی کے، یا اور کوئی اتنے خاص نہیں ہے. لیکن جب مدنیات میں آ جاتے ہیں اس سے بھی تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا کلام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے. وہ دین کے کون سے احکام ہیں؟ دیکھیے پورے دین کا کانٹینٹ کیا ہے؟ عبادات ہیں، تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، تطہیر خورونوش کی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد تطہیر اخلاق. یہ سب کچھ مکیات میں زیر بحث آ گیا. مدنیات میں صرف وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جن کا تعلق ریاست سے متعلق ہے. یعنی وہ کون سا اضافہ ہے جو ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے تمام اخلاقیات مکیات میں بیان ہوئی. آپ دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑھ کر احکام عشرہ کی تفصیل کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. سورہ نحل میں وہ مبادی بتائے گئے ہیں جن میں سے اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں اور جمعہ کے ہر خطبے میں پڑھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اخلاقیات کی گویا اساس ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہی ہے اصل میں وہ سارا اخلاقی مقدمہ جس کے اوپر قرآن کھڑا ہے. تمام عبادات جتنی ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے کی ہدایت وہی موجود ہے. آپ دیکھیے اسی میں تمام ان احکام کا ذکر ہے جو نماز سے متعلق ہیں. یہ سب چیزیں مدینہ میں آنے کے بعد ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ بے موقع بات کرنے کا کیا سوال ہے؟ یعنی جب وہ ریاست وجود میں آئے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے ریاست سے متعلق، معاشرے سے متعلق کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہیں گے. آپ قتل کے معاملے میں دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے ایک قبائلی معاشرے میں اپنا بدلہ لینا ہے جس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، باپ کو قتل کر دیا گیا ہے. لب و لہجہ بالکل اور ہے. وہاں یہ بتایا گیا کہ تمہیں حق ہے کہ تم جا کر اپنا قصاص لے لو، تمہاری مدد کی جائے گی، یہ بات کہی گئی ہے. لیکن جیسے ہی آپ مدنیات میں آتے ہیں تو اب باقاعدہ ریاست موجود ہے. اب کتب علیکم القصاص، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو اس میں یعنی وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیوی عذاب کی تحدید، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی پڑھیے، مکیات ہی میں ہے حقیقت میں. آپ یہ دیکھیے قانون اتمام حجت کے ذیل میں جتنا مواد ہے آپ میری کتابوں میں دیکھ لیجئے، ان کی تمام آیات مکیات سے لی گئی. ایسی باتیں کہ اب جو عذاب آئے گا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پہ سے آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی جس سے آپ کو جو کمزور طبقہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کرتے وقت بھی کوئی گفتگو ایسی نہ ہو جس سے جو طاقتور طبقہ ہے وہ غصے میں آ جائے یا اس کا کچھ معاملہ ہو جائے. تو اس کا خاص لحاظ لگتا ہے کہ جو جتنا غصہ ہے وہ قیامت کے متعلق یہ بات کیوں کہی جاتی؟ یعنی عذاب میں تو سارے امکانات موجود تھے. یعنی کوئی مسلمانوں کی بڑی طاقت ہی نہ ہوتی، لوگ ہی موجود نہ ہوتے، فرشتوں ہی کے ذریعے سے عذاب آتا. عذاب تو صالح کی قوم پر بھی آیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے یہ بتا رہے ہیں. آپ سورہ یونس میں دیکھ لیجئے، یعنی میں نے جب اس آیت کا انتخاب کرنا چاہا جو پورے قانون کو بیان کرتی ہے تو وہ کہاں ہے؟ ایک مکی سورہ یونس میں. اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے تو پھر ہم دنیا میں فیصلہ سنایا کرتے ہیں اور اس میں ادنا درجے میں بھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا. مکمل قانون اتمام حجت تمام مکیات میں بیان ہوا. سر سوال یہی ہے کہ مکیات میں خدا کا عذاب یا فطری کوئی عذاب، جیسے عاد سمود وغیرہ کے بارے میں آئے کہ بھی زلزلہ آ گیا، ہوا آ گئی، پانی آ گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی تو کو خدا ہی کی آڑ لے کر اس طرح کے عذاب، یہ بیان کیا گیا، سوال اٹھایا گیا قرآن کے اسلوب کے اوپر کہ اس طریقے سے وہ کرتے تھے. لیکن جب طاقت آ گئی تو پھر اسی عذاب کے، خدا کے عذاب کے بجائے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال آ گئی بات
پھر نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مسلمانوں کو لے کر، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھی وہ شخص ہی ہے، خدا ہی کے اس پر جو ہے نا وہ کر کے اس طرح کی بات کرتے. تو یہ آہنگ کا چینج بھی انسانی اور بشری محسوس ہوتا ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید نے جہاں یہ بتایا ہے کہ عاد پر سمود پر ان قوموں کے اوپر آسمان سے عذاب آیا، فرشتوں نے آ کر ان کی بستیاں الٹ دیں، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل، وہ سورہ مکی سورہ ہے، وہ جب فرشتے آ رہے ہیں، ہوا آ رہی ہے، زلزلہ. سن لیجیے، اس میں یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی پٹائی ہم نے کن سے کروائی ہے. عباد لی اولی باسن شدید، میں اپنے طاقتور بندوں کو اٹھا کے لے آیا تھا. یاد کرو، پہلی مرتبہ تمہاری پٹائی کرائی، پھر دوسری مرتبہ کرائی، فین تم مدنا، آپ پلٹو گے تو میں بھی پلٹوں گا. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یعنی ظاہر ہے کہ جس وقت آپ عذاب کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے نا کہ میری طرف سے آئے گا، اس کا اعلیٰ اور جارحہ کیا بنے گا. تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تو مجھے مومنین بھی نہیں چاہیے ہوتے. اگر مجھے تمہاری پٹائی کرانی ہوئی تو میں ان کو اٹھا لاؤں گا جو مجھے مانتے بھی نہیں ہوں گے. عباد لی اولی باسن شدید، میرے وہ بندے جن کے پاس قوت ہوگی انہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر آ کے تمہاری پٹائی کروا دوں گا. تو اصل میں عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، عذاب کا طریقہ کیا ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے. اس میں سارے امکانات بیان کیے گئے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوتی کہ پہلے مرحلے میں یہ بتا دیا جاتا کہ نکلیں گے لوگ، ان میں سے 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، ان کی ایک ریاست بھی قائم ہو جائے گی. ہاں یہ بتا دیا گیا کہ میری نصرت کا وعدہ ہے، وہ وعدہ ظہور پذیر ہوگا، لیکن اس کی صورت کیا ہوگی؟ اگر خدا کے فرشتوں نے آگے اس بستی کو اڑا دینا ہوا تو وہ اڑا دیں گے، اور جب بندے تیار ہو گئے تو کہا کہ اب تم کرو یہ کام. تو اس کا تعلق تو آلے اور جارحہ سے ہے، لب و لہجے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میں نے عاد کے ساتھ کیا، سمود کے ساتھ کیا، یا بنی اسرائیل کی بعض صورتوں کو بیان کر دیا جائے، تو اس کا مطلب پورا قانون بیان کر دیا گیا. آپ زخرف میں دیکھ لیجئے، وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دکھا دیں گے، یا آپ کو اٹھائیں گے. انا منتقمون، انا منتقمون، انتقام تو ہم کو لینا ہے اپنی نافرمانی کا. اتنا سخت لب و لہجہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو نکال کے صورتوں کی صورتیں پڑھا کے دے سکتا ہوں جن میں قرآن مجید نے مکیات میں یہ ساری باتیں کہی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدنیات میں لہجے میں بہت امہال کا اسلوب ہے، مہلت دینے کا انداز ہے. پڑھ کے دیکھ لیجئے ذرا، مدنیات نکالیے تو صحیح. مطلب آپ بقرہ کو دیکھیے، ایک لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے آل عمران کو، خود صحابہ کرام زیر بحث ہیں، قریش کے ساتھ کوئی خاص بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو رات دن میرے آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت، التفات، ساری باتیں کی جا رہی ہیں. نساء کو دیکھیے، مسلمانوں کی معاشرت کا استحکام کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تمہارے لیے قوانین کیا ہے. مائدہ میں ان سے عہد لیا جا رہا ہے. آپ نور کو دیکھ لیجئے، یعنی مسلمانوں کی اپنی جماعت کی تطہیر زیر بحث. احزاب کو دیکھ لیجئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا باہمی تعلق کیا وہ زیر بحث ہے. وہ کون سی مدنیات ہیں جن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے؟ صرف سورہ توبہ ہے جس میں آخر میں جا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ عذاب کس صورت میں آئے گا، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. سر ایک اعتراض جو اس حوالے سے اکثر کیا جاتا ہے کلام کے حوالے سے، وہ کچھ اسالیب ہیں، کچھ تراکیب ہیں. مثال کے طور پہ ابو لہب کو مخاطب کرنے کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، پھر ولید بن مغیرہ تھے وَتَلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٌ، اس کے بارے میں جس قسم کا لب و لہجہ استعمال. یہ کن کے بارے میں؟ سورہ قلم کی آیات، ہم تفسیری روایات میں نہیں جائیں گے، یعنی وہاں کسی کا نام نہیں. میں صرف الفاظ کی بتا جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے کہ کلام کا اسلوب جو ہے وہ کس سطح پہ جا رہا ہے. یہ کسی سطح پر بھی نہیں جا رہا. یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کی سیرت ہے، دوسری جانب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی سیرت، جن کے کردار کا یہ معاملہ نہ کسی کا نام لیا گیا ہے، نہ کسی کو دشنام کیا گیا ہے، بلکہ سیرت اور کردار کی تصویریں دو الگ الگ. سر یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے مخالف کچھ لوگ ہیں، تو کچھ بھی، یعنی آپ متعین نہ بھی کریں، وہ گروہ ہے، کچھ بھی ہے وہ، اس کے بارے میں آپ اس قسم کا لب و لہجہ خود اختیار کریں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں لب و لہجہ ہے کیا، پہلے دیکھ تو لیجئے نا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مقابل میں لوگ کھڑے ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی، وہ کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو تہذیب کے دائرے میں نہیں ہے؟
کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی گئی. آپ میری تفسیر میں نکالیے، ذرا ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یعنی کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا. اور ابو لہب کے بارے میں بھی یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ کوئی اس کو برا بھلا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے. یعنی ابو لہب نے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کی حیثیت اختیار کر لی ہے. اس قبائلی معاشرے کے اندر جو اقتدار، جو اختیار اس کو حاصل ہے، اس میں ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے. گویا وہ خدا کے دشمن کی حیثیت سے سامنے آ گیا. اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اور اس کے آوان و انصار سب برباد ہو جائیں گے. یہ تو وہی چیز ہے جس کے اوپر ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، وہ تو اس وقت بھی زیر بحث آ گئی ہے. تبت یدا ابی لہب میں مطلب آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو بڑی ملائمت کا بولا جاتا، اس وقت تو یہ بتایا جا رہا تھا. تو یہ سورہ لہب کب نازل ہوئی تھی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی اسی وقت نازل ہوئی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ان شانئک هو الابتر. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ کب کہا جا رہا ہے؟ سورہ کوثر میں کہا جا رہا ہے. یعنی قرآن مجید جو پیشین گوئی کر رہا ہے، جو انجام بتا رہا ہے، وہ تو پہلے دن سے بتا رہا ہے. جاوید صاحب، آپ نے دوران کلام فرمایا کہ تفصیل میں جائیں گے تو میں صورتوں کو بالتفصیل بتاؤں گا، اور قرآن کریم کو ہم انشاءاللہ کھول کر رکھیں گے کہ جس طرح کی بھی ابحاث اس کے اندر موجود ہیں. خاص طور پر قانون اتمام حجت کی بات آپ نے دوران کلام کہی، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. قرآن کو اس طرح جس طرح آپ سمجھتے ہیں، جس طرح پیش کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ کس حد تک قابل عمل ہے. اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ قرآن کوئی علمی ذریعہ بن سکتا ہے، یا اس کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ان تمام امور کو اور مزید جو اس کے ذیل میں جو موضوعات آتے ہیں ان پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ.